حکومت یہ کہنے میں حق جانب ہے کہ رواں سال جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے حکومت نے. جب اکنامک فرنٹ کی بات کی جائے جون سے نومبر تک انفلیشن کی جو ریٹ تھا وہ 12.6% سے کم ہوئی, 4.9% پر آ گئی, سنگل ڈیجٹ میں آئی. شرح سود بھی جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے اور سال کے آخر میں سب سے اچھا جو بیسس پوائنٹ 200 بیسس پوائنٹس میں کمی ہوئی. اس کے بعد جو انویسٹر ہے اس کا کاروبار میں اعتماد بڑھا ہے. اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سرور کے رپورٹ کے مطابق اکتوبر نومبر میں کاروباری اعتماد -5% تھا جو مارچ اپریل کے دوران -14% رہا ہے, اور تسلی بخش صورتحال جو ہے وہ اب آتی جا رہی ہے ملک کی معیشت میں. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہمارے ساتھ اس پر گیسٹ موجود ہوں گے بات کرنے کے لیے. ہمارے معیشت ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیں. ندیم صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. 2024 جو ہے بڑا رولر کوسٹر سال رہا. ایک وقت میں ہم پہ جو ہے وہ بینکرپسی کی تلوار لٹک رہی تھی, لیکن پھر سال کے آخر میں اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اتنی زبردست پرفارم کر رہی ہے. تو ندیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں پورے سال کو پاکستان کے لیے معیشت کے اعتبار سے؟ جی پچھلے سال کچھ تو شروع ہوا ہے کام ان دا سینس کہ انفلیشن گر گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ تھوڑی چڑھی ہے, اور اسٹاک مارکیٹ بہت چھوٹی ہے, میں بار بار کہتا ہوں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو ہے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا آئی ایم ایف نے مان لی ہے ہماری بات, پر آئی ایم ایف پروگرام جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے وہ ہماری نیڈس کے مطابق نہیں ہے. وہ بہت زیادہ ایکسیسولی ٹیکس پر ریلائی کر رہا ہے. ہمیں اپنا بھی کوئی کام کرنا ہے. ہماری کوئی اس وقت 40 بندے چین بیٹھے ہوئے ہیں چین سے پیسے مانگنے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پیسے اب کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ڈیٹ لینے کی کیفیت ہی نہیں ہے. ہمیں ڈومیسٹک ریفارم کی طرف آ رہا ہے. ڈومیسٹک ریفارم کوئی نہیں کرتا. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ریگولیشن بہت زیادہ ریگولیشن ہے. ایفیڈیوٹ لے کے پھرو, اٹیسٹیشن لے کے پھرو, کاغذ لے کے پھرو, یہ کام ختم ہونا چاہیے. نمبر 2 جو ہمیں بہت اچھی باتیں 2024 میں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کمپیئر ٹو 2023 دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے. نہ حکومت چھوٹی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے بات کی, حکومت چھوٹی کرنے کی کوئی نہیں ہوئی. کمشنیں بنی ہیں پر کمشنوں سے کچھ نہیں ہوا. نمبر 2 ریگولیشن کوئی نہیں, اس پہ بھی ماشاءاللہ 10 کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے بی آئی میں, وہ پتہ نہیں کتنے $1 ملین لے رہے ہیں پر کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک کوئی چیز نہیں چینج ہوئی. باتیں بڑی ہوتی ہیں پر کوئی چینج بھی تو آئے نا. منموہن سنگھ جو ابھی مرا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر, ماشاءاللہ بڑا گریٹ آدمی تھا, اس نے ایک دم کر دیا تھا. ہمیں ملے نے ایک دم کر دیا. ٹرمپ میں ایلن مسک وغیرہ آ رہے ہیں وہ ایک دم کرنے لگے. ہمیں بھی کوئی ایسی چیز کرنی. ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ابھی تک 8% بیٹھی ہوئی ہے. جی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو اوپر کرنا ہے. ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جب تک آپ کی 20-25% پہ نہیں جاتی کچھ نہیں ہوگا. ابھی حکومت کو جو گول بنا لینا چاہیے وہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیسے اوپر دے گی. فورن کو بھول جائیں, فورن تب آئے گی اگر ڈومیسٹک ہوگی. اگر ڈومیسٹک نہیں تو فورن کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو بڑھائیں, جس طرح بھی بڑھا سکتے ہیں. لوگوں کو کہیں جاؤ کاروبار کرو, کچھ بھی کرو, ہم نہیں پوچھتے. کاروبار کرنے دو تاکہ لوگ کاروبار سے کچھ بنائیں اس ملک کو. اصل چیز ہوتی ہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ. دوسری جو چیز ہے کہ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کرے. خدا کے واسطے یہ جو روز ایک نئی ایجنسی بناتے ہیں, ابھی کوئی 4 ایجنسی نئی بنی ہے, اس کی ضرورت نہیں. اور یہ جو جگہ جگہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگ رہے ہیں, پی ایس ٹی پی کو میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں بند کر دیں. پی ایس ٹی پی جو ہے پولیٹیکل ایک مذاق بن چکا ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا سوائے پیسے ضائع ہوتے ہیں. اس کو بند کر دیں. کوئی نیا چیز بھی, ہم کوئی نئی چیز بھی کریں نا. دیکھیں پی ایس ٹی پی 1950 کا نظام ہے, آج 2024 میں یہ زیب نہیں دیتا. اسی طرح حکومت کے جو پیپر فائلنگ اور یہ جو دربار والی میٹنگ ہوتی ہے 150 بندہ بیٹھ گیا, یہ بھی مغلیہ زمانے کی بات ہے. کوئی نئی بات تو کرے نا. تو اصل بات یہ ہے, اچھی بات ہے 2024 آگے چلنے کی بات ہے. ہمیشہ پیچھے دیکھنے کی بات نہیں ہوتی, آگے چلنے کی. 2025 پرسوں آ رہا ہے, ہم کیا کریں گے اس میں؟ پھر یہی کریں گے, بھیک مانگیں گے اور ریفارم نہیں کریں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی ندیم صاحب, ویسے ابھی ٹیکس کے جو معاملے ہیں اس پر بزنس کمیونٹی اور ادارے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, جس سے ٹیکس کا ہدف پورا ممکن نہیں ہو پاتا ہے. دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرائط پر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والا سال جو ہے وہ مزید شرائط سخت ہونے والی ہے ہم سب کے اوپر؟ جی اگر ہم گورنمنٹ کا سائز چھوٹا نہیں کرتا تو آئی ایم ایف کو میں بلیم نہیں کرتا. آئی ایم ایف نے ہمیں بلیم, میں آئی ایم ایف کے ساتھ 30 سال کام کرتا رہا ہوں. وہ جس ملک میں کوئی ریفارم ہوتا ہے وہاں وہ ٹھیک چلتا ہے. جہاں ریفارم نہیں کرنے کو تیار وہاں پھر آئی ایم ایف کہتے ہیں ٹیکس لگاؤ. اب کیا کریں؟ یہ ٹیکس ہمارا پالیسی جو ہے بہت بے وقوف والی پالیسی ہے. ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں بھی ایف پی آر میں کوئی 50 کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں. ایف پی آر کو $1 بلین کا لون لے چکا ہے کنسلٹنٹس کے لیے, اپنی گاڑیوں کے لیے, اپنے وہ ماشاءاللہ مراد کے لیے.
بٹ خدا کے واسطے نظام تو ٹھیک کریں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس طرح کریں, یہ جو چیز ہے چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ اپنا وہ کہتے ہیں ڈیجیٹائزیشن کر لیں, چھوڑ دیں ایف پی آر کے جو بندوں کو ڈیجیٹائزیشن کر دیں. اور ٹیکسیشن ایک دن میں نہیں بڑھتی, ہدف مقرر کرنا بڑی بیوقوفی والی بات ہے. ٹیکسیشن بڑھتی ہے سلولی, آہستہ آہستہ, جب گورنمنٹ کا کانفیڈنس آ جائے, ٹرسٹ بن جائے بزنس مین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. ٹیکسیشن کو بڑھنے دیں سلولی. پر ٹیکس کا نظام یہ 45% ٹیکس لگایا ہوا ہے, 35% کارپوریٹس پہ لگایا ہوا ہے, یہ تو بیوقوف والی بات ہے. باقی دنیا میں آپ دیکھیں ٹیکسز گر رہے ہیں, یہاں بڑھ رہے ہیں. تو ٹیکس پالیسی پہ زور دینے کی ضرورت نہیں, زور دیں انویسٹمنٹ پہ. زور سب سے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ ہونا چاہیے ان کو, انویسٹمنٹ پہ. اور یہ نہیں فارن انویسٹمنٹ, لوکل انویسٹمنٹ. ہم لوگ کہاں جائیں, جو میں تو چھوٹا سا آدمی, میرے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں, بٹ اگر ہوں تو میں اسٹاک مارکیٹ میں ڈالوں, مر جاؤں. مجھے میرے پاس جتنے میرے رشتے دار ہیں بیچارے ٹھیک ہے, ان کی تھوڑی سیونگز ہے, میں ان کو کہہ نہیں سکتا اسٹاک مارکیٹ میں جائیں, بیکاز رسک بہت زیادہ ہے. حالانکہ ان کو سب کو اسٹاک مارکیٹ میں ہونا چاہیے. پر ہمارے سیٹ جو ہے ان کی کمپنیاں جو ہیں وہ 20-20% اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے ہیں, باقی تو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. یا تو پھر پبلک کی ہیڈ بائی کی اون کمپنی, جو گورنمنٹ کو کہا پرائیویٹائزیشن کریں تھرو دا اسٹاک مارکیٹ, وہ تھرو دا اسٹاک مارکیٹ نہیں کرتے, وہ سیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں, پر حکومت تو سوچنا بھی نہیں چاہتی. حکومت تو صرف یہ کرتی ہے, اپنی بڑی بڑے دربار لگاتی ہے, اس میں بیٹھ جاتی ہے, کنسلٹنٹ سے بات کرتی ہے. لوکل لوگوں سے تو گورنمنٹ بات ہی نہیں کرتی, لوکل اکانومسٹ, لوکل تھنکر تو گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کر سکتی, اچھا کیونکہ گورنمنٹ بہت اونچے گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی ہے. جی ندیم صاحب, انفلیشن, حکومت جو اس وقت جو اپنا ایک فلیگ بیئرر کے طور پہ اپنا پروجیکٹ سامنے لا رہی ہے, اور وہ ہے انفلیشن ریٹ کو ڈبل سے سنگل ڈیجٹ میں لانا, ڈو یو تھنک کہ حقیقی طور پہ وہ عوام تک پہنچا ہے؟ ایک دوسرا, اگلے آنے والے جو سال 2025 آ رہا ہے, کیا اس میں ہم اس کا عوام تک فائدہ پہنچتے دیکھتے ہیں, یعنی کہ ہماری اشیاء سستی ہو سکتی ہیں کیا؟ دیکھیے جی, عوام پہ انفلیشن ریٹ کا اثر پڑتا ہے, ضرور پڑتا ہے, پر جو اصل دیکھنے والی بات ہے وہ ریئل ویج ہے. کہ ویج جو ہے, جو عام آدمی کو تنخواہ ملتی ہے, اس کو انفلیشن سے ڈیوائڈ کریں تو اس کا کیا, وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. عوام کی تنخواہیں تو بڑھ نہیں رہی, انفلیشن کے 4 پہ یا 6 پہ 10 پہ ہو, جتنے بھی ہو, تنخواہ بڑھے. تنخواہ کیسے بڑھے گی اگر بزنس نہیں ہو رہی؟ تنخواہ کیسے بڑھے گی؟ اور دوسری, اگر مارکیٹ میں اپرچونٹیز نہیں تو تنخواہ کیسے بڑھے گی؟ سرکاری گھروں جو گھریلو نوکر جو ان کی تنخواہ تو بڑھ ہی نہیں سکتی بیچاروں کی, کہاں سے بڑھائیں گے, کیونکہ وہ تنخواہیں ہیں ہی نہیں. تو اگر حکومت انویسٹمنٹ گروتھ کی طرف جاتی, صرف انفلیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, انفلیشن آن اے اسٹیگننٹ اکانومی کین ناٹ ہیلپ ہوا. پور ہیلپ کبھی ہو سکتی ہے اگر ان کی تنخواہ بڑھ رہی ہے, ان کی اپرچونٹی بڑھ رہی ہے. میں اس پہ 10 سال سے چھوڑنا چاہ رہا ہوں, اپرچونٹی تو بڑھاؤ بھائی. بندے کو فار ایگزامپل بتائیے, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اسلام آباد میں بڑا لڑ کے کھوکھے لگوائے, بڑی مشکلوں سے کچھ ریسرچ کر کے ایکٹیویزم کر کے کھوکھے لگوائے. اگلا وہ آیا سی ڈی کا چیئرمین, اس نے تو گرا دی. بھائی کھوکھے کیوں نہیں لگ سکتے مجھے بتائیے؟ پورے نیو یارک میں لگے ہوئے, لنڈن میں لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ. آپ عوام کو کھوکھے لگا دیتے. آپ جہاں وہ کھوکھے لگا دیتے, آپ انڈر پاس بناتے, فلائی اوور بناتے. انڈر پاس فلائی اوور سے کھوکھے نہیں لگ سکتے. تو ہمیں انڈر پاس فلائی اوور جو ہم قرضہ لے کے بناتے ہیں, اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا. یہ بڑا بیوقوف والا نظام ہے. یہ قرضے لے کے کوئی انڈر پاس اور فلائی اوور نہیں بناتا. اب قرضے لے کے ہم چلے ہیں وہ ML1 بنانے. بھی ML1 کی ہمیں ضرورت ہے امیڈیٹلی. 10 سال ویٹ کر لیں, پہلے اکانومی تو گرو کرے. اکانومی کو آپ گرو نہیں کرنا چاہتے, اکانومی 3% پہ گرو کر رہی ہے, پاپولیشن بھی 3 پہ کر رہی ہے, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ انفلیشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا. انفلیشن کم ہو جائے, اگر پاپولیشن گروتھ اور اکانومی ایک ہی برابر گرو کرے تو آپ کی تنخواہ نہیں بڑھے گی. تنخواہ نہیں بڑھے گی تو پھر انفلیشن گر بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں. ہمیں انڈیکیٹرز ہی غلط دیکھتے ہیں, انڈیکیٹرز ہی ہم غلط دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی. نہ ہم پر کیپٹا انکم کو دیکھتے ہیں, نہ ہم انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, نہ ہم امپلائمنٹ کو دیکھتے ہیں. ہم انڈیکیٹر صرف انفلیشن اور فارن انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, which are false indicators as far as I can see. فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ابھی تک بیٹھے ہوئے, اور چلے یار اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو بند کر کے تو دکھا دیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, پلیز حکومت کو کہ ایک سرکاری بندہ تو فائر کر کے دکھائے, ایک ادارہ بند کر کے دکھائے. میرا چھوٹا سا ادارہ تھا PID, میں نے 10 باری سینٹ کو بھی کہا, پلاننگ منسٹر, میں نے بند کر دو اس کو یار. وہ اس کو بھی نہیں بند کر سکتے تھے. ہزاروں ادارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بالکل کام نہیں کرتے, پر ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں. ہم نے حساب لگایا, ایک سرکاری چپراسی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاسٹ اوور لائف ٹائم 3-4 کروڑ آ جاتی ہے. آپ سوچیں کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں. اور ہر پولیٹیشین سوچتا ہے میں نے اپنے
جو وہ ہے میرے پورٹل ان کو سرکاری نوکری دینی ہے. تو سرکاری نوکری دینی پھر آپ کو مجھے ٹیکس دینا ہے اور پھر انفلیشن گرے. ایبسلیوٹلی. ندیم صاحب آپ نے جو پورا ماڈل ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. امید کرتے ہیں کہ کسی کو ہوش آئے اور اس ماڈل کو چینج کرے, ورنہ تو صرف ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو ہی بوسٹ کرتے رہ جائیں گے اور پلے ہمارے کچھ نہیں آئے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کا. تو سال 2024 معیشت جو ہے وہ نیا اس کی ڈول رہی تھی, کسی طرح سہارا تو دیا, لیکن یہ سہارا پرماننٹ نہیں رہا, ٹیمپریری رہا. پرماننٹ ہم 2025 میں کیا اپنی معیشت کا استحکام دیکھیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.